بسم اللہ الرحمن الرحیم حمدا للہ عز وجل والصلاة والسلام علی افضل الانبیاء اما بعد۔ ناظرین اکرام، آج بہت اہم بات کی طرف آپ حضرات کی توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ آپ حضرات میں سے اکثر احباب دیکھ رہے ہوں گے سوشل میڈیا پہ ایک بات بہت مشہور ہوئی ہے اور چل رہی ہے کہ 12 مئی کو کرونا وائرس جو ہے اس کا مکمل خاتمہ ہو جائے گا، اور اس بات کو جن حضرات نے معاشرے میں جاری کیا، پھیلایا ہے، انہوں نے دلیل کے طور پر ایک حدیث کا سہارا لیا۔ آج کے اس عنوان میں آپ حضرات کی طرف یہی پیغام ہے۔ سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں، کیا واقعی 12 مئی کو کرونا وائرس کا مکمل پوری دنیا سے خاتمہ ہو جائے گا؟ نمبر 2، کیا اس کے بارے میں کوئی احادیث مبارکہ ایسی ہے؟ اور نمبر 3، آخر میں میں اپنی ذاتی رائے بھی پیش کروں گا کہ میرا موقف اس بارے میں کیا ہے۔ ناظرین اکرام، مسند احمد کی ایک حدیث مبارکہ ہے، اذا طلعت الثریہ صباحا، جس میں یہ حدیث مبارکہ کے الفاظ موجود ہیں۔ اس حدیث کو روایت کرنے والے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب ثریہ ستارہ طلوع ہوگا تو ہر بیماری کا مکمل طور پر خاتمہ ہو جائے گا، اور اگر مکمل خاتمہ نہ ہو پھر دوسرے الفاظ حدیث مبارکہ میں یہ ہیں کہ کم سے کم اس بیماری کی شدت میں کمی آئے گی۔ سب سے پہلے تو ہم یہ جانیں، اس حدیث مبارکہ میں یہ جو الفاظ آئے ہیں، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو روایت ہے، کیا یہ واقعی موذی مرض اور بیماری کے متعلق ہے کہ جس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ثریہ ستارے کی طرف اشارہ کیا؟ دوسری بات، کیا ثریہ ستارہ 12 مئی کو ہی طلوع ہوگا؟ ناظرین، بات یہ ہے، حدیث مبارکہ میں جو الفاظ آئے ہیں وہ دراصل فصلوں کے اندر بیماری کے متعلق ہیں۔ فصلوں میں جو بیماری لگ جاتی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بیماری اس وقت تک ختم نہیں ہوگی جب تک ثریہ ستارہ طلوع نہیں ہوتا، اور جب وہ ثریہ ستارہ طلوع ہوگا تو بیماری ختم ہو جائے گی۔ دوسری بات، ان فصلوں اور پھلوں کے اندر خاص طور پہ حدیث مبارکہ میں لفظ ثمار کا آیا ہے۔ ثمر کی جمع ہے یعنی پھل۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے پھلوں کو اس وقت تک فروخت نہ کرو جب تک کہ وہ مکمل پک نہ جائیں، کہیں ایسا نہ ہو خریدار کو نقصان ہو جائے۔ ناظرین اکرام، اس حدیث مبارکہ میں بات آئی ہے پھلوں کی، کہ پھلوں کے اندر سردیوں میں ایک بیماری لگی تھی اور اس کا خاتمہ جا کے گرمیوں کے مئی کے مہینے میں ہوا، اور وہ بھی جب ثریہ ستارہ طلوع ہوا اس وقت اس بیماری کا خاتمہ ہوا۔ تو کیا اب یہ جو پھلوں کی بیماری کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا یہ ہر موذی مرض میں اور انسانوں کی ہر بیماری میں یہ حدیث موجود ہے؟ اس کا ثبوت اس بارے میں بھی ہے یا نہیں ہے؟ یاد رکھیے، صرف اور صرف 1 یا 2 محدثین شارح جو ہیں انہوں نے اس بارے میں یہ کہا ہے کہ ہر انسانی بیماری کے اندر بھی اس کا اثر ہوگا، لیکن اس کے علاوہ تمام شارحین محدثین
اس بات پر متفق ہیں، جس میں خاص طور پہ علامہ ابن حجر عسقلانی، علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر بڑے بڑے محدثین، اور خاص طور پہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے شاگرد حضرات سیدنا حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ، اس بارے میں واضح فرماتے ہیں یہ سب حضرات کہ یہ حدیث صرف اور صرف پھلوں کے بارے میں ہے، کہ وہ پھل جو تھے ان کو اس وقت بیماری لگی اور حضور نے یہ فرمایا کہ یہ بیماری کا خاتمہ ثریا ستارے کے طلوع ہونے کے بعد مکمل ہو جائے گا۔ اب بات یہ ہے، یہ کیسے پتہ چلا کہ یہ 12 مئی کو ہی ثریا ستارہ طلوع ہوگا؟ تو یہ بات تو ماہرین فلکیات نے بتا دی کہ اس کا طلوع مئی کے مہینے میں ہوگا، اور 10 تاریخ سے 12 تاریخ کے درمیان میں وہ جو ہے ستارہ طلوع ہوگا۔ یہاں تک یہ بات ہے کہ کرونا وائرس اور یہ موذی مرض جو انسانوں میں ہے، کیا اس کا بھی خاتمہ ہوگا اس حدیث کی روشنی میں؟ تو یاد رکھیے دوستو، اگر ہم یہ کہیں کہ یہ حدیث مبارکہ انسانوں کی بیماریوں کے متعلق بھی ہے، تمام بیماریوں کے متعلق ہے، تو ہم 100% اس طرح نہیں کہہ سکتے۔ البتہ ایک بات ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے امید کریں گے، اللہ تعالیٰ سے امید کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت اس ستارے کے طلوع ہونے سے انسانی بیماریوں سے بھی ہماری حفاظت فرمائے گا اور مکمل اس کا خاتمہ فرمائے گا۔ اور دوسری بات یاد رکھیے، اگر ہم اس حدیث مبارکہ کو یہاں پہ لیتے ہیں کہ جی انسانی بیماریوں کا مکمل خاتمہ ہو جائے گا ثریا ستارے کے طلوع ہونے سے، فرض کریں اگر یہ بیماری اللہ نہ کرے ختم نہیں ہوتی ثریا ستارے کے طلوع ہونے کے بعد بھی، تو کیا یہ ذہنوں میں تصور نہیں جائے گا لوگوں کے کہ یہ حدیث مبارکہ میں جو بات آئی ہے، پھر حدیث کے متعلق لوگوں کی چہمگوئیاں شروع ہو جائیں گی، لوگوں کے قیل اور قال شروع ہو جائیں گے، لوگوں کی گفتگو شروع ہو جائے گی، اور گمان جو ہے حدیث کے متعلق وہ غلط جائے گا۔ اس لیے 100% یہ کہنا کہ اس 12 مئی کو کرونا وائرس سے ہی بیماری کا خاتمہ ہو جائے گا، اس حدیث کے مطابق یہ نہیں کہا جا سکتا۔ اور اگر ہم یہ کہیں کہ نہیں جی اس بیماری کا خاتمہ اس حدیث کے متعلق نہیں ہے، یہ تو پھلوں کے متعلق ہے، تو بھائی بات یہ ہے اللہ رب العزت اگر چاہیں تو اس بیماری کا خاتمہ اس کے ذریعے سے بھی ختم کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر یہ بیماری ختم ہو جاتی ہے، پھر بھی ہمارے ذہنوں میں ایک بات جائے گی کہ جی ستارے کے ذریعے یہ بیماری کا خاتمہ ہوا، تو قرآن اور حدیث اور پاک پیغمبر عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، سلف و صالحین کی باتیں، ہمارے عقائد اس طرف جاتے ہیں کہ ستاروں کے اوپر، سورج کے اوپر اور سیاروں کے اوپر یقین کامل نہیں رکھنا، بلکہ یقین کامل اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہے، اس نے ہی بیماری کو ختم کرنا ہے۔ ناظرین اکرام، آج کی ویڈیو سے آپ تک یہی بات پہنچانی ہے کہ یہ 12 مئی کی تاریخ جو آ رہی ہے، تقریباً رمضان المبارک کا درمیان والا عشرہ اخیر میں ہوگا، 18 یا 19 کا روزہ ہوگا۔ ناظرین اکرام، ہم اللہ سے امید کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت اس بیماری کا خاتمہ فرما دیں، اور آخری عشرہ تو ویسے ہی حضور پاک علیہ السلام کے فرمان کے مطابق عتقم من النار ہے، جہنم سے آزادی ہے، لوگ آزادی حاصل کریں گے دوزخ سے، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے گناہوں پہ معافی بھی مانگیں گے اللہ سے۔ اور آخر میں یہ بات بھی یاد رکھیے کہ اللہ سے قوی امید ہے کہ اللہ رب العزت اس بیماری کا خاتمہ فرما دیں گے اسی رمضان میں۔ کیوں؟ اس لیے کہ آخری عشرے کی طاق راتوں میں لیلۃ القدر بھی ہے، اور لیلۃ القدر کے متعلق کیا فرمایا؟ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، کہ اس مبارک مہینے میں اللہ تعالیٰ نے لیلۃ القدر کو نازل فرمایا۔ اور وہ کیا ہے کہ اس میں فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ کتنے فرشتے ہوتے ہیں؟ فرمایا قدر،
فرمایا اتنے فرشتے ہوتے ہیں، تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر، اتنے فرشتے آتے ہیں کہ وہ زمین تنگ پڑ جاتی ہے، فرشتوں کی اتنی زیادہ تعداد ہوگی۔ اور میں یہی امید کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت ہم سب مسلمانوں کی دعا کو قبول فرمائیں گے، اور فرشتوں کا جب زمین پر نزول ہوگا تو امید ہے کہ بیماری کا خاتمہ ہو چکا ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین متین کی سمجھ نصیب فرمائے۔